وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا چوتھا رکن، چوتھا ستون روزہ۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بنیت ثواب، بنیت اطاعت، کھانا پینا، جماع اور اس طرح کے دیگر امور سے باز رہنا اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کے مطابق وقت گزارنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اور اس کے انسان بالخصوص مسلمان کی زندگی پر بہت ہی زبردست، مفید اور اہم اثرات ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن پاک اس کی فرضیت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ اگلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنا آسان کام نہیں تھا۔ جب بھی کسی کو کوئی مشکل کام دیا جائے نا تو اس کو حوصلہ دیا جاتا ہے، شاباش شاباش، اس نے بھی یہ کیا ہوا ہے، اس نے بھی یہ کیا ہوا ہے، اس نے بھی یہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا شاباش پترو، شاباش میرے بندو، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں، پچھلی من قبلکم، تم سے پہلے جو گزر گئے ان پر بھی میں نے فرض کی ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ کس پر؟ آدم علیہ السلام پر، پہلا انسان، پہلے نبی اور پہلے پہ ہی فرض۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر سال اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی، آپ کی امت پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض تھے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ جب یہ گرمیوں میں لمبے لمبے روزے آئے تو انہوں نے کہا یار آپس میں صلاح مشورہ کر لیتے ہیں، ٹائم آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے سردیوں میں لے آئے، گڑبڑ کر دیا اپنی مرضی سے دین بدل دیا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ قرآن پاک کو امت کے حوالے نہیں کیا، قرآن کو اپنے ذمہ ہی رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن امت کے ذمہ دے دیتا تورات کی طرح، انجیل کی طرح، تو جو حشر ان کا ہو چکا ہے قبلہ وہ ہمارا بھی ہو چکا ہونا تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، حافظ بھی وہی ہے۔ اگر وہ حفاظت 14 آج سے تقریباً 120 سال پہلے قاری صاحب کی قرات میں نے سنی، ہمیں تو کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ وہی قرآن ہے۔ تو پوری دنیا میں شور مچ گیا، دیکھو قرآن پاک 120 سال پہلے جب بھی تلاوت کیا جاتا تھا تب بھی ویسے ہے، آج بھی ویسے ہے۔ میں نے کہا آپ کو تعجب ہو رہا ہے، ہمیں کوئی تعجب نہیں، ہمیں اس بات پر یقین کامل ہے کہ جو قرآن پاک آج ہمارے پاس موجود ہے یہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، اور بے عین ہی اسی طرح حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنے یار صدیق کو دیا، انہوں نے عمر فاروق کو دیا، انہوں نے عثمان غنی کو دیا، عثمان غنی نے پھر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آج وہی مصحف عثمانی پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ قرآن پاک کو کسی بکری نے نہیں کھایا، کوئی اس کے اندر آیت کم نہیں ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ جو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن پاک اصل تھا اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کاغذوں کا محتاج، یہ کتاب میرے سامنے سے اٹھا لی جائے بس میرے جو ذہن میں ہے سو ہے، یہ کتاب میں آپ کو دوبارہ اس طرح نہیں لکھوا سکتا، لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، اللہ نے اس کو صفوں کا محتاج، کتابوں کا محتاج نہیں ہونے دیا، اس کو سینوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ جناب پوری دنیا سے آپ پورے قرآن پاک کے نسخے ختم کر دیں، آپ کو صرف میری مسجد کے اندر سے ہی سارے حافظ قرآن پورا قرآن لکھوا دیں گے۔ پھر آپ امیر الدین پارک کی بات کریں، پھر لاہور کی بات کریں، پھر پاکستان کی بات کریں، پھر دنیا کی بات کریں، بلا مبالغہ لاکھوں سینوں کے اندر اللہ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، لاکھوں سینوں کے اندر۔ 10 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے،
60 سال کا بابا بھی قرآن کا حافظ ہے. میرے بزرگ تھے, ہم ان کو چاچا جی کہتے تھے, ابا جی کے دوست تھے. اس اللہ کے بندے نے 90 سال کی عمر میں بھی مصلی سنایا. ہماری تو آپ ٹانگیں کہاں جاتی ہیں جی, بیماری ایسی پکڑ لیتی ہیں نہیں کھڑا ہوا جاتا. 90 سال کی عمر میں بھی وہ قرآن سنا رہا تھا. 12 سال کے بچے تیار ہیں, 10 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہیں. قرآن محتاج نہیں ہے. تو جب اللہ نے اس کو کاغذ کا محتاج نہیں رہنے دیا, سینوں کے اندر ابھی یہ دیکھو یہ حافظ پہ کھڑا ہے اور بھی یہاں پہ حفاظ ہے, یہ چپ کر جائے گا پچھو میں قابو کر لوں گا, ادھر آئے اونج پڑھ جی میں نبی پاک نے قرآن پڑھا تو ساڈا شاگرد ہے ٹھیک ہوتا رہے. لیکن قرآن اس طرح, اچھا میں آگے پڑھ رہا ہوں, پیچھے میرا بیٹا کھڑا ہے, میں اگر غلط پڑھوں گا فوراً وہ کہے گا ابا جی ٹھیک ہے آپ میرے باپ ہیں, لیکن قرآن اس طرح پڑھیں جس طرح مصطفیٰ کریم نے پڑھا. قرآن کے اندر کوئی رعایت نہیں بھائی, قرآن اسی طرح پڑھا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور یہ جو شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائی ہے, حضور کا دمن عطا فرمایا, اس میں میں کہتا ہوں قربان جائیں اللہ کے انعامات ہی انعامات ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ پر جب روزے فرض کیے نا تو ان سے کہا کہ اللہ کے بندو دیکھ لینا, پھر ساری امتیں رکھتی آئی ہیں, تم نہیں رکھو گے تو ہیں کل حشر میں کیا منہ دکھاؤ گے کہ ساری امتوں نے تو روزے رکھے تھے تو تم نے نہیں رکھے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تو جب یہ روزوں کا مہینہ آ جائے کرو روزے رکھ لیا کرو. یہ اللہ کیا ہوگا, لعلکم تتقون, تقوی اختیار کر لو, متقی بن جاؤ گے. حضرت 2 لوگوں کو آپ کھڑا کر دیں, ایک بدماش آدمی کو ایک نیک آدمی کو, وہ نہ بدماش بولے نہ نیک بولے, ان کی شکلیں بتا دیں گی یہ بندہ بدماش ہے یہ بندہ شریف. وہ نہ بولیں, چپ کر کے کھڑے ہو جائے, ان کا کھڑا ہونا بتا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ میں چیز چاہتا ہوں. دیے کے اندر تیل ڈالیں گے تو باہر بھی تیل ہی رسے گا, گھی ڈالیں گے گھی رسے گا, پانی ڈالیں گے پانی رسے گا. ادھر ایمان ڈالیں گے تو باہر سے ایمان کا نور ہی چھلکے گا, تو پتہ لگے گا کہ ہاں یہ متقی آدمی کھڑا ہے. اور پھر فرمایا ہم نہ تو کسی پیسے والے کو عزت دیں گے, نہ کسی بدماش کو, نہ لچے لفنگے کو, نہ کسی کو. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے جو سب سے زیادہ نیک ہوگا, متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, وہ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوگا. آج تو یہ اس دنیا کا اصول یہ ہے جنہ لچا انہ اونچا ہے نہیں. آج تو عالم یہ ہے کہ میاں صاحب کہتے نیچاں دی اشنائی کو نو فیض کسے نہیں پایا, کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. اب تو بابو عالم یہ ہے کہ کسی کو آپ بات بھی تبلیغ بھی کریں, کسی کو سیدھی بات بھی کریں, اگر کہنا چل چل ماری سنبھال کے رکھنا اپنا دین اپنے کو, سن پتہ ہے اسی پڑھے لکھے ہیں جاہل نہیں. اللہ کہتا کوئی بات نہیں, یہاں پہ جو چرس زبانی کر کے جتنا آگے نکلنا چاہتا نکل جائے, کل حشر والے دن فیصلہ تو میں نہیں کر رہا نا. قانون تو اللہ کی چلا گیا نا جی, باہر آپ جتنے مرضی قانون بناتے پھرے, جو مرضی کرتے پھرے, ہوتا رہے ٹھیک ہے. عدالتی قانون الگ ہے, عوامی قانون الگ ہے, اللہ کی عدالت کا قانون الگ ہے, یہاں کے دنیا کے لوگوں کا قانون الگ ہے. حضرت یہاں پر یہی قانون چلے گا, جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. یعنی یہاں پر یہ ہے, وہاں پہ یہ نہیں ہوگا. وہاں پہ سب سے کمزور ترین آدمی, سب سے مظلوم ترین آدمی سب سے زیادہ طاقتور ہوگا. بڑے بڑے جبابرہ شکنجے میں کسے ہوئے کھڑے ہوں گے, ادھر آ جاؤ بھائی, ادھر آ جاؤ, شاباش. یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. حضور فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا, جھوٹی باتیں کرنا نہیں چھوڑیں, برے کام نہیں چھوڑے, اور اب وہ بندہ کھانا پینے چھوڑے یا نہ چھوڑے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. جھوٹ بھی بول رہا ہے, بےایمانی بھی کر رہا ہے, دھوکے بھی دے رہا ہے, فراڈ بھی کر رہا ہے, پھر روزہ بھی رکھ رہا ہے, جا جو مرضی کر. اللہ کہتے ہیں یہ روزہ میرے قابل قبول نہیں. سبنی ذو الاحترام, روزہ نام ہے اندر اور باہر کی طہارت کا, روزہ نام ہے دل کی صفائی کا, روزہ نام ہے نفس پر قابو کرنے کا, روزہ نام ہے شیطان کو لگام ڈالنے کا. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے درمیان میں ناف بنائی ہے تو نہیں, ایک اہم چیز اوپر رکھی ہے, ایک اہم چیز نیچے رکھی. اس کو دل کہتے ہیں, اس کو نفس کہتے ہیں. یہ دونوں ڈرائیور ہیں. اس کے اوپر والا حصہ نور و نالا نور, نیچے والا حصہ نفسانیت ہی نفسانیت. اس کے ہاتھ میں آپ نے ڈرائیور دیا, گاڑی دی, جھوٹ, بےایمانی, فراڈ, دھوکہ, ظلم, زیادتی, حق کھانا, یہ تمام چیزیں, سود, شراب, زنا, یہ چیزیں آ جائیں گی. اس کے ہاتھ میں ڈرائیوری دے دی,
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، ماں باپ کا احترام، بڑوں کا احترام، بزرگوں کا احترام، اساتذہ کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، ہاں جی، اخلاص، حسن خلق، یہ تمام چیزیں ادھر آ جائیں گی. ایویں تو نہیں کہنا نا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو وچے جڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تموا مانگن تانے ہوں میں قربان تینا تیبا ہوں جڑے دل دیاں رمضاں جانے ہو. ایویں نہیں، دل حجرا سچے یار دا، ہاں جی، دل حجرا سچے یار، رب دا حجرا. اب یہ دل کوئی چھوٹی چیز تو نہیں. اس کے ہاتھ میں ڈرائیوری دیں، آنکھ میں شرم بھی آ جائے گی، دل میں حیا بھی آ جائے گی، عمل میں پختگی بھی آ جائے گی. اگر نفس کے ہاتھ میں دے دو تو پھر بندہ کہنا ہائے ہائے ادھر آ بھائی، ہاں جی میں دساں تینوں کون. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت حکایت کی، مختصر سی میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں نفس جس پر نفس قابو کر لے نا جی، گاڑی جس کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر بندہ کہنا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. مرحوم کہتے ہیں یہ جڑے میں ہوندی نا جی، یہ بڑی خطرناک ہوندی. جڑا بکرا کردا نا جی زیادہ میں کسائی نو بھی وہی پسند آتا ہے. تگڑا بکرا ہے، تگڑا ہے، باں کردا ہے، پھڑو انہوں چھرا پھیرو. وہ کہتے ہیں جی اس کو لے جاتا ہے، اس کو چھری پھیرتا ہے، اس کے سری پائے بھی بیچ دیتا ہے، اس کا گوشت بھی بیچ دیتا ہے، اس کی کھال بھی بیچ دیتا ہے، سب کچھ بیچ دیتا ہے. پھر انتڑیاں رہ جاتی ہیں، انتڑیاں رہ جاتی ہیں. مرحوم کہتے ہیں فخر بکرے نے کیا، میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں. ہاں جی جدو انہیں چھری پھیری نا جی تو کھل بھی وک گئی، کھرے بھی وک گئے، سری بھی وک گئی، گوشت بھی وک گیا، آندرا رہ گئیاں. تو آپ فرماتے رہ گئیں آنتے فقط میں سنانے کے لیے، لے گیا نطاف اسے دھنکی بنانے کے لیے. ایک وہ ہوتا ہے تنبا ساز ہے، وہ انتڑیوں کو نا جی ایسے بل دیتے ہیں، بل دے کہ جب وہ خوب ٹائٹ ہو جاتی ہے نا جی تو تنبا ایک اوپر اس کی آنت کو باندھتا ہے، ایک نیچے باندھتا ہے. باندھنے کے بعد نا جی وہ لمبا سا ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے، نیچے گیند سا بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ جب باندھے نا خوب باندھنے کے بعد کسنے کے بعد پھر اس کے اوپر تنکا لگاتا ہے، ایسے تنکا لگاتا ہے، آواز آتی ہے توں آواز آتی بیچ میں سے. مرحوم کے اندر بندے دا پتر بنا زندگی تو کر، میں کیتی تے ویکھ لے تیرا حشر کی ہویا. اگلیاں نے سریاں بھی ویچ دیتیاں، پاوے بھی ویچ دیتے، کھلاں بھی ویچ دیتیاں، گوشت بھی ویچ دیتے. تیری آندرا نو جدو کس مار کے پوچھیا نا ہاں بھائی سنا کون ہے تو، آندا نہیں میں نہیں تو. ہاں جی وہ بلے شاہ کہتے جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں میرے اندر کون سمایا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں پھر باہر کس دی مایا. اندر بھی تو ہیں، باہر بھی تو ہیں، ہر جا تو ہیں، میں بھی تو ہاں تے تم بھی تو ہیں، بلا کون نہیں مانا. ارے جی میں تو ہے کوئی نہیں نا. یہاں پر جائیں گے تو عاجزی، ادھر جائیں گے میں. او تو مینوں گل کیویں کیتی، او تیری جرت مینوں انج کریں، او میں انہوں کہتے جان دے. سائیاں نے جدو کس مار کے تنکا ماریا نا تو پھر پوچھیا ہاں بھائی کون ہے، پھر تو کہیں گے نہیں تو کہتے ہوں زندگی سمجھ جائے تو. اللہ سے دعا ہے آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.